اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں جو ہے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے۔ شریعت کا جو بھی مسئلہ، جو بھی بات اگر ہم اور آپ کو نہ معلوم ہو تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم علماء سے پوچھو، علماء کی طرف رجوع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے اہل علم سے جوڑ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اہل علم سے، علماء سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو تم کو نہ معلوم ہو، جس چیز کی تم کو جانکاری نہ ہو، تم اہل علم سے پوچھو، علماء ربانیین سے پوچھو، تاکہ تم کو صحیح دین کی تعلیم حاصل ہو جائے، تاکہ تم کو دین کی صحیح تعلیم جو ہے وہ حاصل ہو جائے، صحیح مسئلہ جو ہے وہ تم کو معلوم ہو جائے۔ کیونکہ اگر تم نے جو ہے بغیر پوچھے کسی بات پر عمل کر لیا اور تم نے جو ہے بغیر علم کے غلط عمل کیا تو اس کا تم کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر جو ہے اپنا فضل کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم علماء سے پوچھ کر جو ہے اس پر عمل کرو، تاکہ یہ تمہارا عمل جو ہے تم کو فائدہ پہنچانے والا ہو جائے، تم کو فائدہ پہنچانے والا ہو جائے۔ مگر جب سے مسلمانوں نے علماء کی طرف جو ہے رجوع کرنا، علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا، جب سے مسلمانوں نے علماء کی طرف رجوع کرنا، علماء سے پوچھنا، علماء سے دینی معاملات حاصل کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا، تب سے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے، بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے، بہت سی ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی جن کا قرآن و حدیث سے جو ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے جو ہے علماء سے دوری بنا لی۔ جب علماء سے ہم نے دوری بنا لی تو ہم جو ہے
ایسی باتوں پر عمل کرنے لگے جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں موجود ہے۔ تو ایسی غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے جو ہے ہم کو علماء ربانیین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا۔ چند غلط فہمیاں جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات، غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ غسل کے تعلق سے جو ہے جب مسائل کی جانکاری نہیں ہوتی تو اکثر لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کے کپڑے میں ذرا سا جو ہے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا، یا جو ہے غبار لگ گیا، یا کیچڑ لگ گیا۔ ان سب وجہوں سے جو ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، جب مسئلے کی جانکاری نہیں ہوتی تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب صحیح مسئلہ کیا ہے کہ غسل واجب کب ہوتا ہے؟ غسل واجب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بارے میں ہم کو جانکاری ہوگی، ہم کو علم ہوگا، تو ہم جو ہے کبھی نماز کو چھوڑنے والے نہیں بنیں گے۔ کیونکہ مسئلہ جب ہم کو معلوم ہوگا تو ہم شریعت کی روشنی میں جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ جیسے غسل جو ہے ہر کیفیت پر واجب نہیں ہوتا، ہر کیفیت پر جو ہے فرض نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو ہے چند مخصوص کام ہے جس کی وجہ سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے۔ جیسے وہ مخصوص چیزوں میں، جیسے مرد کا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، مرد کا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، دونوں میں سے کسی کو احتلام ہونا، عورت کو حیض و نفاس وغیرہ سے فارغ ہونا، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں جب پائے جائیں گے تو غسل فرض ہوگا۔ تو غسل فرض ہوگا۔ صرف بدن پر پیشاب کے چھینٹے لگ جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف بدن پر غبار لگ جانے سے یا کیچڑ لگ جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جب اس طریقے کے معاملات پائے جائیں گے تب ہمارے اوپر جو ہے غسل واجب ہوگا۔ اور اگر ہمارے کپڑے میں یا ہمارے جسم پر جو ہے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا یا کیچڑ لگ گیا یا جو ہے گوبر لگ گیا تو اب اس سے پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے وہ بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے کپڑے پر اگر پیشاب کا چھینٹا پڑا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہاں پر پیشاب کا چھینٹا پڑا ہے تو اتنے حصے کو جب ہم دھل دیں گے تو ہمارا کپڑا جو ہے پاک ہو جائے گا، ہمارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم کو پورا کپڑا جو ہے دھلنا پڑے گا، یا ہمارے جسم پر جہاں پر گوبر لگا یا کیچڑ لگا یا پیشاب کا قطرہ لگا تو جسم کے اتنے حصے کو جب ہم دھل دیں گے تو ہمارا پورا جسم جو ہے پاک ہو جائے گا۔ یعنی ان صورتوں میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنے حصے کو دھل دینے سے جو ہے ہمارا جسم جو ہے، ہمارا کپڑا جو ہے پاک ہو جائے گا۔ اب جیسے بہت سا موقع ایسا آتا ہے، بہت مرتبہ ایسا بھی موقع آ جاتا ہے کہ آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہمارے جسم پر یا ہمارے لباس پر کہاں پر پیشاب کا چھینٹا پڑا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں انسان کیسے اپنے کپڑے کو پاک کرے گا؟ تو اب بتایا یہ گیا کہ جب ایسا موقع آ جائے تم یہ فیصلہ نہ کر سکو کہ ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑے کے کس حصے پر جو ہے پیشاب کا چھینٹا پڑا ہے تو تم کپڑا جو ہے اپنا چینج کر دو، یعنی پاک کپڑا پہن لو، تم پاک ہو گئے۔ اپنا کپڑا چینج کر دو۔ تمہارا کپڑا چینج کرنا کیونکہ تمہارے جسم سے وہ الگ ہو گیا، اب تمہارا جسم جو ہے پاک ہو گیا، کیونکہ تمہارا جسم تو ناپاک تھا ہی نہیں، کپڑے پر صرف چھینٹا پڑا تھا۔ تو اب کپڑے پر چھینٹا پڑنے کی وجہ سے ہمارا لباس، ہمارا کپڑا جو ہے ناپاک ہوا تھا، تو جب ہم نے کپڑا اتار دیا ناپاک والا اور پاک کپڑا پہن لیا تو اب ہمارے لیے جو ہے تمام عبادتیں حلال ہو گئی، تمام عبادتیں
حلال ہو گئے، یعنی اب ہم تمام عبادت کو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو بھی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اب شریعت جو ہے اس معاملے میں ہم کو نہیں روکتی۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ غسل واجب ہونے کے چند مخصوص کام ہیں، چند مخصوص چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے، اور جب وہ معاملات پائے جائیں گے تو بغیر غسل کیے یعنی بغیر نہائے جو ہے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس مسئلے کو جو ہے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب پوچھا جائے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں ادا کی تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر یا میرے لباس پر چھینٹا پڑ گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے میں نے نماز نہیں ادا کی۔ تو میرے مسلمان بھائیو سن لو، نماز اسلام کے اندر ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں جو ہے معاف نہیں ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ جو یہ بہانہ، جو یہ ہیلا پیش کر رہے ہیں، اس ہیلے سے جو ہے آپ کی نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو جو ہے شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کر کے جو ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہی پڑے گی، آپ کو نماز ادا کرنی ہی پڑے گی۔ اور دوسری چیز، جیسے یہ بیماری، یہ مسئلہ جو ہے اکثر عورتوں کے درمیان زیادہ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب، دودھ پیتے بچے کا پیشاب، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو جو ہے پاک سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو پاک سمجھتے ہیں، اور لباس میں لگ جائے یا جسم میں لگ جائے تو وہ اسی کیفیت میں، اسی حالت میں جو ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کے بارے میں جو ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہے فتاوی رضویہ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ انسان کا پیشاب جو ہے مطلقاً ناپاک ہے، انسان کا پیشاب مطلقاً جو ہے ناپاک ہے، خواہ وہ دودھ پیتے بچوں کا ہو یا بڑوں کا، یعنی بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے، بڑوں کا بھی پیشاب جو ہے ناپاک ہے۔ اگر ہمارے جسم میں یا ہمارے کپڑے پر لگ جائے گا تو ہم کو جو ہے اپنا جسم پاک کرنا پڑے گا، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک کرنا پڑے گا۔ تو اب جو یہ خیال رکھتے ہیں اس طریقے کا کہ بچوں کا پیشاب جو ہے ناپاک نہیں ہے، ان کو جو ہے صحیح مسئلہ بتانا چاہیے، ان کو صحیح مسئلہ بتانا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ شریعت کے اندر جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ چاہے بچوں کا پیشاب ہو چاہے بڑوں کا پیشاب ہو، ہر پیشاب جو ہے ناپاک ہے، ہر پیشاب ناپاک ہے۔ اور تیسری غلط فہمی دیکھیں کہ یہ غلط فہمی تو اکثر جو ہے اہل سنت کے جماعت، جو اہل سنت و جماعت کے اندر پائی جاتی ہے، اور بہت ہی آج موجودہ وقت میں تو یہ چیز جو ہے بہت ہی کثرت کے ساتھ اہل سنت کے درمیان داخل ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرض کو چھوڑ کر نفلوں میں زیادتی کرنا، فرض کو چھوڑ کر جو ہے نفل میں زیادتی کرنا، نفل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور فرض کو چھوڑ دینا۔ جیسے پنج وقتہ نماز فرض ہے، پنج وقتہ نماز فرض ہے، اب نماز کو چھوڑ کر جو ہے فاتحہ میں ہی الجھے رہنا، فاتحہ میں ہی الجھے رہنا، یعنی فاتحہ پر فاتحہ تو کرتے رہنا مگر پنج وقتہ نماز کو چھوڑ دینا، پنج وقتہ نماز کو چھوڑ دینا، یہ اہل سنت کے اندر بہت بڑی غلط فہمی آ چکی ہے۔ اکثر جو ہے مسلمان اس میں گرفتار ہو چکے ہیں، اکثر جو ہے مسلمان اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ کافی لوگوں کو جو ہے دیکھا گیا کہ نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو وقت نکال کر جو ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ اور مستحب کام کی بات جب آتی ہے، نفلی کاموں کی بات جب آتی ہے
تو اس میں جو ہے پوری دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے پوری دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں، مگر نماز میں جو ہے اسقط پن جو ہے دکھاتے ہیں، یعنی کاہلی دکھاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی شخص جو ہے فرض کو چھوڑ کر صرف نفل ادا کرتا ہے تو اس کی جو نفلی عبادت ہے یا جو نفلی کام ہے اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ فرض نہیں ادا کرتا تب تک کوئی بھی اس کا نفل کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کا ایک قانون بنایا گیا ہے، شریعت کا ایک قانون بنایا گیا ہے، پہلے فرض رکھا گیا ہے، بالکل آخر میں نفل مستحب کو رکھا گیا ہے۔ تو جب آپ شروع سے نہیں عمل کریں گے، آخر والا صرف عمل کریں گے تو وہ عمل جو ہے آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے صرف نفل ادا کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو اس طریقے سے کرتے کرتے جو ہے اس کے دل سے جو ہے فرض کی محبت نکل جاتی ہے، فرض کی محبت نکل جاتی ہے۔ وہ جو ہے صرف فاتحہ کو یا اس طریقے کے جو اور بھی کام ہے اسی کو سب کچھ دار مدار سمجھ لیتا ہے، یعنی نجات کا راستہ صرف اسی کو سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے پہلے فرض کو ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو شریعت کے اندر اور مستحب کام ہے اس کو بھی عمل میں لایا جائے۔ دیکھیں مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن جو ہے فجر کی جماعت میں، حضرت عمر نے ایک دن جو ہے فجر کی جماعت میں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کو نہیں پایا۔ حضرت عمر کے خلافت کا یہ زمانہ ہے، آپ نے جو ہے فجر کی جماعت میں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کو نہیں پایا۔ تو جب دن نکل آیا اور جب آپ بازار جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے حضرت سلیمان کا گھر پڑتا تھا، حضرت سلیمان کا گھر پڑتا تھا۔ تو حضرت عمر جو ہے جب آپ بازار جانے لگے تو آپ نے جو ہے حضرت سلیمان کے گھر جا کر ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ سلیمان جو ہے فجر کی جماعت میں نہیں دکھائی پڑے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ سلیمان جو ہے پوری رات نفلی عبادت کرتے رہے، پوری رات جو ہے سلیمان نفلی عبادت کرتے رہے، مگر جب فجر کا وقت قریب آیا تو جو ہے ان کے اوپر نیند غالب آ گئی، ان کے اوپر نیند غالب آ گئی، اور نیند غالب آنے کی وجہ سے جو ہے ان کی جماعت چھوٹ گئی، نماز نہیں کی چھوٹی، جماعت چھوٹ گئی، وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تو اب دیکھو حضرت عمر نے جواب کیا دیا، حضرت عمر نے کہا کہ میرے نزدیک جو ہے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے فجر کی جماعت میں شریک ہونا بہتر ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ پوری رات جو ہے عبادت کی جائے اور فجر کی جماعت چھوڑ دی جائے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم رات بھر سوتے رہو مگر فجر کی جماعت میں شریک ہو جاؤ، یہ چیز جو ہے بہتر ہے، یہ چیز بہتر ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور فجر کی جماعت میں شریک ہو جائے تو آدھی رات کا ثواب عشاء میں ملا اور آدھی رات کا ثواب جو ہے فجر میں مل گیا، گویا کہ ہم بستر پر سوتے رہے مگر ہمارا سونا بھی جو ہے عبادت میں شامل ہو گیا۔ جب ہم نماز پڑھ کر سوئیں گے تب یہ چیز ہم کو حاصل ہوگی، تب یہ چیز ہم کو حاصل ہوگی۔ تو حضرت عمر نے بتا دیا کہ میرے نزدیک بہتر یہ چیز ہے
کہ جو ہے پوری رات عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم جماعت میں شریک ہو جاؤ فجر کی، تم جماعت میں شریک ہو جاؤ فجر کی۔ تو جب جماعت میں شریک ہوں گے ہم، تو یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے کوئی نفل جو ہے قبول نہیں کیا جاتا، کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جو ہے فرض بھی ادا کرتے رہے اور نفل بھی ادا کرتے رہے، فرض بھی ادا کرتے رہے اور نفل بھی ادا کرتے رہے، تاکہ ہمارے جو نفلی کام ہے وہ ہمارے منہ پر نہ مارے جائیں، وہ ہمارے منہ پر نہ مارے جائے۔ جب ہم ایسا کریں گے یعنی فرض بھی ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد نفلی بھی کام کریں گے تو ہمارا فرض بھی قبول ہوگا اور ہمارا نفلی کام بھی قبول ہوگا۔ اس لیے نماز کی بھی پابندی کرے، تب فاتحہ خوانی کی بھی پابندی کرے، فاتحہ خوانی کی بھی پابندی کرے، نماز کی پہلے پابندی کرے، اس کے بعد فاتحہ خوانی کی پابندی کرے، کیونکہ اسلام کے اندر نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اسلام کے اندر نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو جب ہم بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی عبادتوں میں الجھیں گے تو ہماری چھوٹی عبادت بھی اس لائق نہیں ہوگی کہ وہ ہماری کامیابی کی ضمانت بنے، ہماری کامیابی کی ضمانت بنے۔ اگر ہم کو کامیابی کی ضمانت لینا ہے تو پہلے فرض کے دامن کو تھامنا ہوگا، پھر اس کے بعد نفل کی طرف جو ہے اپنا رخ کرنا ہوگا۔ آخری بات سن لیں، جیسے آخری بات یہ چیز کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فاتحہ کے لیے جو ہے عالم ہونا یا حافظ ہونا یا قاری ہونا شرط ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمیاں ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف فاتحہ خوانی جو ہے وہی کر سکتا ہے جو عالم ہو یا حافظ ہو یا قاری ہو۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، فاتحہ جو ہے اصل میں ایصال ثواب ہے، فاتحہ اصل میں ایصال ثواب ہے، یعنی ثواب پہنچانا ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے عالم ہونا یا حافظ ہونا یا قاری ہونا شرط نہیں ہے۔ فاتحہ جو ہے مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے اور بچہ بھی کر سکتا ہے۔ بس ہونا اتنا یہ چاہیے کہ جو فاتحہ خوانی کے لیے آیا ہے یا جو فاتحہ خوانی کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن مجید کی چند سورتیں جو ہے یاد ہونی چاہیے، اور یہ بھی فاتحہ کے اندر قید نہیں ہے کہ یہی صورتیں پڑھی جائے یا یہی آیتیں جو ہے صرف پڑھی جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے اندر تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ طیبہ یاد ہے، درود شریف یاد ہے، قرآن مجید کی چند سورتیں یاد ہے۔ تو جب ہم کو سب کچھ آتا ہے تو پھر فاتحہ کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جتنی آیتیں ہم کو یاد ہو ہم اتنی آیتوں کی تلاوت کر لیں، کلمہ طیبہ یاد ہے ہم کو کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، درود شریف آتا ہے درود شریف پڑھ لیں، بس اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اتنا الفاظ ادا کر دیں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے فلاں فلاں کو پہنچا دے، فاتحہ ہو گیا۔ یا اس طریقے سے کہہ لیں کہ یا اللہ میں نے جو یہ آیت کریمہ درود شریف یا جو بھی کچھ پڑھا ہے اور اس کھانے کا ثواب حضور کے وسیلے سے جو ہے فلاں فلاں کو پہنچا دے، یہ بھی فاتحہ کا ایک طریقہ، آسان طریقہ۔ اور اگر آپ الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ جیسے دعا کے لیے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں کہ میں دعا نہیں صحیح طریقے سے کر پاتا، تو دعا کے لیے اگر آپ صحیح الفاظ نہیں ادا کر پاتے ہیں تو اگر آپ کے دل میں صرف ارادہ ہی ہے کہ فلاں شخص کو جو ہے فاتحہ میں کر رہا ہوں، فلاں شخص کی روح کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، تب بھی جو ہے آپ کا فاتحہ ہو جائے گا، تب بھی آپ کا فاتحہ ہو جائے گا، آپ کی نیت کے بنا پر،
آپ کے نیت کے بنا پر اگر آپ صحیح الفاظ نہ بھی ادا کر پائے تو اس لیے جو ہے فاتحہ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے ہو علماء سے پوچھو، علماء سے رابطہ کرو، علماء سے جو ہے علم کو حاصل کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چند غلط فہمیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وَمَا عَلَيْكُمْ